میرے دل میں خیال آیا کہ وہ چور ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اس کی حرکتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی چوری کی نیت سے ہے۔ اس کے کپڑے بوسیدہ سے تھے، ایک میلے سے رومال میں اس نے کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی، شاید تالے توڑنے والا کوئی اوزار ہوگا۔ محتاط انداز سے قدموں کو اٹھاتا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ رات کے کوئی 10:30 بجے ہوں گے، میں اندھیرا تھا۔ میں اپنے گھر کی پچھلی طرف چھت پہ کھڑا ہو کے اس کی ان حرکات کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ ہونے کو آیا تھا کہ محلے میں ایک سیٹھ جی کے ہاں ڈاکہ پڑا تھا اور اب شاید ہمارے محلے کی باری تھی۔ یہ بات میرے لیے سنگین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے دلچسپ بھی تھی۔ یہ میرے لیے پہلا موقع تھا کہ میں کسی چوری کی واردات کو براہ راست دیکھتا۔ میرے پاس موبائل فون تو تھا، میں چاہتا تو پولیس کو بلا لیتا یا آواز لگا کر محلے والوں کو جمع کر لیتا، مگر میں کسی اور چکر میں تھا۔ شاید اسے رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہتا تھا۔ پرانے دور میں اگر کسی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا اور جرم ثابت ہونے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جاتا۔ میں آخری گھر تھا جس کے سامنے ایک تنگ گلی تھی، اسی میں یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ وہ چور گلی کے کنارے ایک جگہ رکا، جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے یہ جگہ کوئی 10-12 قدم دور تھی۔ میں تھوڑا نیچے کی طرف کھسک کر سیمنٹ کی جالیوں سے تماشا دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر وہاں رک کر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر مڑ کر کسی کو اپنے پاس آنے کا اشارہ دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل اچھلا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، یعنی پورا گینگ ہے۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ پولیس کو کال ملا ہی لی جائے۔ موبائل نکال کر اسے ان لاک کیا۔ اتنے میں ایک نظر پھر سے اس چور کی طرف گئی۔ گلی کے بیچوں بیچ 2 بچے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، سر پر ٹوپی، مناسب لباس۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا، ان بچوں کو میں نے کبھی اپنے محلے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچے دوڑتے ہوئے اسی آدمی سے چمٹ گئے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک مختلف ہی معاملہ تھا۔ کوئی 3 سال کے لگ بھگ 2 لڑکے تھے۔ ابا ادھر کیوں لائے ہو؟ ان میں سے ایک نے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے رومال کو کھولنا شروع کر دیا۔ ابا رات زیادہ ہو گئی ہے، مدرسہ بند ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے نے تشویش سے کہا۔ میں اور بھی زیادہ سوچنے پہ مجبور ہوا اور سوچا، ہاں 8-7 گلیاں چھوڑ کر ایک بڑی مسجد تھی جس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی منسلک ہے، جہاں ملک کے دور دراز علاقوں کے رہائشی بچے اور یتیم بچے بھی ہیں۔ لیکن شکلیں یہ بچے کراچی والے ہی لگتے ہیں اور یتیم کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کا ابا ان کے سامنے تھا۔ رومال میں تہ بتہ لپٹے ہوئے 2 آم برآمد ہوئے۔ میرے ہاتھ سے موبائل فون پھسل کر نیچے فرش پہ رکھے گملے میں گر پڑا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ لو آم کھاؤ اور جلدی کرو، مدرسہ بند ہو جائے گا۔ اس نے آم بچوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بچوں کے چہرے جو تھوڑے تھکے تھکے پریشان سے تھے اب کھل گئے۔ ابا، پہلے جب تم ملتے تھے تو تمہارے کپڑے اچھے اور صاف ہوتے تھے، اب خراب کیوں ہیں؟ آم کھاتے ہوئے ایک نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ کام سے آ رہا ہوں، جا کر نہاؤں گا، اس آدمی نے کہہ کر بات ٹالنی چاہی۔ استاد جی کہتے ہیں مسلمان کے کپڑے پھٹے پرانے ہو سکتے ہیں مگر میلے بدبودار نہیں ہونے چاہیے۔ اب کی بات دوسرے نے کہا۔ آدمی تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، آج جمعہ ہے، دھوبی کی دکان بند ہے۔ اس نے کہا، پھر اس سے پہلے بچے کوئی دوسرا سوال کریں، اس نے ان سے پوچھا، عمر تمہارا سبق کہاں تک پہنچا؟ گویا بات بدل گئی۔ دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، کل استاد جی کو سناؤں گا، پھر تیسرا سپارہ شروع ہو جائے گا، پہلے نے کہا۔ اور علی تمہارا؟ اب اس نے دوسرے سے پوچھا۔ میرا تیسرا سپارہ شروع ہو گیا ہے، بچے نے آم کھاتے کھاتے بیچ میں اپنی بات مکمل کی۔ میرا آم تو ختم ہو گیا، پہلے بچے نے کہا۔ میری گٹھلی رہ گئی ہے بس، دوسرا بولا۔ 1 منٹ لگا ہوگا کہ دوسرے بچے کا آم بھی ختم ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنی آستینوں سے دونوں بچوں کے منہ صاف کیے اور پھر دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے بولا، مدرسے میں تمہیں مارتے تو نہیں ہیں؟ اس نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ استاد جی بڑے اچھے ہیں ابا، اگر سبق میں غلطی ہو تو کہتے ہیں، اللہ کو کیا بولو گے، میں غلط قرآن پاک پڑھتا ہوں، اس پر ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے۔ بچوں نے دھیمے دھیمے لہجے میں کہا۔
چلو مدرسے میں کسی کو بتانا نہیں کہ تم باہر سے آم کھا کر آ رہے ہو، سمجھے؟ جی اچھا، دونوں نے دھیمے سے لہجے سے کہا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دونوں گلی سے باہر نکل گئے۔ میرا دماغ بائیں بائیں کر رہا تھا، میرا دماغ پھٹنے کو تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ میرا دل اس بات پر مطمئن تھا کہ کم از کم میری طرح نہیں ہوں گے۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ مدرسے جا کر حاجی صاحب سے ہی پوچھ لیا جائے، مگر اب رات بہت ہو گئی تھی۔ حاجی صاحب اللہ والے بندے تھے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد جوانوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، ہر کوئی ان کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا تھا۔ روز ویسے ہی ہفتہ تھا، ظہر کی نماز کے بعد ان کا بیان ہونا تھا، سو ہوا۔ بیان سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا، آپ کے مدرسے میں عمر اور علی نامی دو چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا، بشیر نامی شخص کے جڑواں بچے ہیں، اچھا آدمی ہے، کسی سرکاری دفتر میں کلرکی کرتا تھا۔ حکومت تبدیل ہوئی تو سیاسی بھرتی کے نتیجے میں اس کی نوکری چلی گئی اور اس کی بیوی ان بچوں کو پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چل بسی۔ جو سرکاری کوارٹر ملا تھا وہ تو واپس ہو گیا، جو کچھ سامان تھا سب کچھ بیوی کے علاج پہ لٹ گیا۔ ان دونوں بچوں کو لے کر وہ ہفتہ بھر مارا مارا پھرتا ہے۔ کوئی 1.5 سال تک یہ بچے الگ الگ جگہوں پہ پلتے رہے، پھر یہ انہیں یہاں مدرسے میں دے گیا۔ بچے بڑے ہونہار ہیں، ابھی 3 سال کی عمر ہے، لیکن ناظرہ قرآن ختم کر کے حفظ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بیچارہ جو کلرکی کیا کرتا تھا اب کبھی راج مستری کا کام کرتا ہے تو کبھی ہوٹل پہ برتن دھوتا ہے۔ سچ پوچھو تو سرکاری آرام میں رہا ہوا شخص کیسے مشقت والا کام کر سکتا ہے؟ جو کچھ کماتا ہے آدھے سے زیادہ بچوں پہ خرچ کر ڈالتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے اپنا قرض چکا رہا ہے، رات کو پارک میں جا کر سو جاتا ہے۔ میں اپنے دوست سیٹھ صاحب کے پاس چلا تو جاؤں کہ اسے اپنی دکان پہ منشی رکھ لیں، مگر یہ بڑا خوددار شخص ہے، کسی کا احسان نہیں لیتا۔ حاجی صاحب یہ باتیں بتاتے جا رہے تھے، لیکن ان کا ہر جملہ میرے دل و دماغ پہ تیر باندھ کے لگ رہا تھا۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی ہے، مگر شریعت میں بھوکے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ جس شخص کو میں نے چور جانا تھا وہ تو چور نہ نکلا، الٹا میں کیا، میرے لیے مناسب لفظ کیا ہونا چاہیے؟